مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اہم ترین موضوع پر گفت و شنید کرنے جا رہا ہوں۔ ناظرین گرامی، بریکنگ نیوز کے ہنگامہ آرائیوں کے درمیان میں جیسے میں پہلے بھی اس بات کا اظہار کر چکا ہوں کہ بہت سارے اہم ترین موضوعات ہوتے ہیں جن کو اہمیت نہیں دی جاتی یا لوگوں کے سامنے نہیں آتی، یا جو بڑی محنت سے جس کی تفصیلات اکٹھا کرتے ہیں وہ جو ہے منظر عام پر صحیح طور پر نہیں آتی۔ لیکن سیدھی بات کوشش کرتا ہے کہ ان تمام چیزوں کو بالخصوص غریب پسماندہ طبقے سے تعلق رکھنے والے، مزدور طبقے سے تعلق رکھنے والے، مظلوم طبقہ جو مانا جاتا ہے، ان کی خبروں کو نمایاں طور پر پیش کیا جا سکے تاکہ ہم صحافت کا صحیح کردار بھی ادا کر سکیں اور اس کا حق بھی ادا کر سکیں، جس کے لیے سیدھی بات اپنی ایک الگ پہچان بنا چکا ہے، شناخت بنا چکا ہے، اور ہمیں اس بات کا اعتراف بھی ہے اور اس بات کی امید بھی کہ آپ اس بات کو جو ہے قبول کریں گے اور اس بات کا اعتراف کرتے ہوں گے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سری نگر سے 17 کلومیٹر دور ضلع بڑگام کے نصر اللہ پورہ اور ملحقہ دیہات میں کئی اینٹ بھٹے قائم ہیں جن میں کام کرنے والے تقریباً 100% مزدور غیر مقامی ہیں۔ ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کشمیر اور جموں کشمیر میں فیصلہ لیا گیا، حکومت کی جانب سے کہیں یا پھر جو انتخابات کراتی ہے اس محکمے کے تحت، کہ غیر مقامی مزدور جو دیگر ریاستوں سے آئے ہیں وہ بھی یہاں پر ووٹ ڈالنے کے حق میں ہوں گے۔ اس کے بعد سے یہاں جو غیر مقامی مزدور ہیں ان کی الگ الگ چیزوں کو لے کر کے بحث ہونے لگی۔ اس میں ظہور حسین نے ایک خصوصی رپورٹ پیش کی تھی دی وائر کو، وہاں سے تفصیلات لایا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ریاست بہار کی ضلع گیا کے رہنے والے 32 سالہ منگل چوہان گزشتہ 2 سال سے یہاں ایک اینٹ بھٹے میں مٹی گوندھ کر خام اینٹیں تیار کرنے کا کام کر رہے ہیں۔ سال 2021 میں پہلی بار کشمیر آئے تو ان کے ہمراہ صرف ان کی بیوی تھی، لیکن اس سال اپنی 10 سالہ بچی شیوانی کو بھی اپنے ساتھ لے کر کے آئے۔ شیوانی اپنے گاؤں کی اسکول میں پڑھتی تھی، کس جماعت میں باپ بیٹی میں سے کوئی نہیں بتا پایا، لیکن وہ ذہین نظر آتی ہے اور صرف خود کا نہیں بلکہ اپنے خاندان کے سبھی اراکین کا نام ہندی میں لکھنا بھی جانتی ہے۔ اب یہاں آ جانے کی وجہ سے شیوانی نہ صرف پڑھائی سے محروم ہو گئی بلکہ بچہ مزدور بھی بن گئی، جس کا اعتراف خود ان کے والد بھی کرتے ہیں۔ منگل چوہان کہتے ہیں شیوانی کے علاوہ میرے 2 بیٹے جو گاؤں میں، بیٹوں میں سے بڑا والا اسکول جاتا ہے، شیوانی بھی اسکول جاتی تھی لیکن ہم سے اپنے ساتھ لے آئے جس کی وجہ سے اس کی پڑھائی چھوٹ گئی۔ ناظرین گرامی، شیوانی اکیلی نہیں جن کا حصول تعلیم کا سفر کشمیر آنے کی وجہ سے رک گیا اور جن سے کھیل کود کی عمر میں اینٹیں تہ لگانے کا کام لیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں قائم 350 قریب اینٹ بھٹوں میں ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کے یہاں قدم رکھتے ہی پڑھائی چھوٹ گئی ہے یا جنہوں نے کبھی اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا ہے۔ دراصل ہر سال مارچ یا اپریل میں کشمیر کی اینٹ بھٹوں میں چھتیس گڑھ، مغربی بنگال، جھارکھنڈ، بہار، اتر پردیش اور مدھیہ پردیش جیسی پسماندہ ریاستوں سے ہزاروں انتہائی غریب خاندان یہاں مزدوری کرنے آتے ہیں۔ ان میں سے اکثر خاندانوں کا تعلق نچلی ذاتوں سے ہوتا ہے۔ یہ لوگ ماہ مزدوری کرنے کے بعد نومبر میں سردی شروع ہوتی واپس اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اپنا کام جلدی مکمل کرنے کے لیے نہ صرف عورتوں بلکہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کام پر رکھتے ہیں۔ کشمیر کے اینٹ بھٹوں میں کام کرنے والے مزدور یا مزدور خاندانوں کے یہاں کی ڈپارٹمنٹ آف لیبر کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں اور نہ ہی کوئی اسکیم ان کے پاس ہے۔ یہی حال عورتوں اور بچوں کے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے والے ڈپارٹمنٹ آف سوشل ویلفیئر کا بھی ہے۔ کشمیر برک اونرز ایسوسی ایشن کے صدر ظہور احمد ملک کے مطابق یہاں ہر ایک اینٹ بھٹے میں کم از کم 200 غیر مقامی مزدور کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ اینٹ بھٹوں کی تعداد 350 کے قریب ہے، لہٰذا ان میں کام کرنے والے مزدوروں کی تعداد 70,000 سے کم نہیں ہوگی۔ بچوں کی تعداد میں پتہ نہیں بسا سکتا کیونکہ کئی اینٹ بھٹوں میں صرف مرد مزدوری کام کرتے ہیں۔ جس گاؤں میں منگل چوہان ان کی بیٹی شیوانی کام کرتی وہاں ان کے اینٹ بھٹے سے کچھ ہی دوری پر ایک سرکاری مڈل اسکول واقع ہے جس میں مقامی استانی سمینہ اختر سمیت کئی استاد تعینات ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے پچھلے سال اینٹ بھٹوں میں جا کر ان بچوں کے والدین سے بات کی،
اس کا مثبت نتیجہ یہ نکل آیا کہ 3 بچوں کا ہمارے اسکول میں داخلہ کرایا گیا تھا، لیکن انہوں نے 10 دن بعد ہی اسکول آنا چھوڑ دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، برکھ ایسوسی ایشن کے صدر ظہور احمد یہ بھی کہتے ہیں کہ کشمیر میں سرکاری اسکول ہر ایک اینٹ بھٹے کے نزدیک واقع ہے، لیکن بدقسمتی سے ان غریب مزدوروں میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی چاہت ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں ان کی سوچ ایسی بن گئی کہ ہم اور ہمارے بچے مزدوری کرنے کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں۔ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آگاہی مہموں کے ذریعے ان کو تعلیم کی اہمیت سے روشناس کرائیں۔ جموں کشمیر کے لیبر کمشنر عبدالرشید وارڈ نے اعتراف کیا ہے کہ ان کے محکمے کے پاس کشمیر میں کام کرنے والے غیر مقامی مزدوروں کے اعداد و شمار نہیں ہیں۔ ان کے مطابق اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ انفرادی طور پر یہاں آتے ہیں اور کچھ ماہ کام کرنے کے بعد پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ کشمیری ریسرچ اسکالر اور رائٹس ایکٹیوسٹ انجینئر عرفان بانکا نے کہتے ہیں کہ اینٹ بھٹوں میں رہنے والے بچوں کی تعلیم تک رسائی کو ممکن نہ بنانا اور ان سے مزدوری کرانا تعلیم کے حق سمیت کئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ وہ کہتے ہیں رائٹ ٹو ایجوکیشن کے قانون کے تحت ریاست یعنی حکام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ 6 سے 14 سال کی عمر تک کے بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم کو یقینی بنائیں۔ ان کے مطابق لیکن زمینی سطح پر صورتحال مختلف ہے۔ ہم نے چند سال قبل بچہ مزدوری پر ایک آگاہی مہم چلائی۔ اس سلسلے میں ہم نے 5-6 اینٹ بھٹوں کا دورہ کیا اور اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، دراصل بات یہاں پر جسمانی اور ذہنی صحت کو لے کر کے بھی ہے۔ معالجین اور ماہرین نفسیات کے مطابق بچپن میں الگ تھلگ رہنے، کھیل کود اور پڑھائی سے محروم رکھے جانے، نیز ننھے سے جسم پر مزدوری کا بوجھ بڑھنے سے بچوں کی نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی صحت بھی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ کشمیر یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات کی پروفیسر ڈاکٹر حمیرہ شفیع کہتی ہیں 5 سے 10 سال وہ عمر ہے جس میں ایک بچے کی زندگی کی سمت طے ہوتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں اس کو اگر باقی بچوں کے برعکس ایک ایسا ماحول فراہم کیا جاتا ہے جہاں وہ خود کو احساس سے محروم کا شکار پاتا ہے تو نہ صرف اس بچے کا ذہنی رویہ بلکہ جسمانی نشو و نما بھی بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ظہور حسین نے جو ہے یہ ساری چیزیں، جو کہ ایک فری لانس صحافی ہیں اور NFI کے آزاد صحافیوں کے لیے فیلوشپ پروگرام کے تحت انہوں نے رپورٹ تیار کی تھی کہ کس طرح سے اینٹ بھٹے میں مزدوری ہوتی ہے اور کیا صورتحال ہے اور اس کی وجہ سے کس طرح بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہی چیزیں آپ ملک کی مختلف ریاستوں میں جائیں گے تو وہاں پر جو دیگر ریاستوں سے بالخصوص کرناٹک کی بات کریں، مہاراشٹرا کی بات کریں یا پھر آپ تلنگانہ میں جو لوگ آتے ہیں، حیدرآباد وغیرہ کے علاقے میں، تمل ناڈو، مدراس اور کیرلا کی اس طرح کے علاقوں میں اکثر جو ہے UP اور بہار، اڑیسہ اور بنگال یہاں کے مزدور ہوا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ جس قسم سے بچے آتے ہیں وہ صورتحال دیکھتے ہیں، بڑی بڑی بلڈنگوں میں کام کرنے والے۔ تو اب چونکہ ان کے ووٹنگ کو لے کر کے یہ بات ہوئی تو یہی وجہ ہے کہ یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب ووٹنگ کو لے کر کے اتنی بڑی ذمہ داری ان کے اوپر کندھوں پر ڈالنے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ جہاں جائے وہاں پر ووٹ ڈالا جائے، تو کیا ان کے ان تمام چیزوں پر بھی نظر کرنی ضروری ہے حکومتوں کو کہ کس طرح سے یہ لوگ جو غیر مقامی مزدور کہلائے جاتے ہیں یا دیگر ریاستوں سے یہاں پر جو ہے اپنی حلال کمائی کے لیے آتے ہیں، ان کی نجی زندگی میں ان کے مستقبل کو لے کر کے جو مسائل ہیں اس کو کبھی جو ہے حل کرنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ اگر ووٹنگ سسٹم کو اس طرح سے مضبوط بنانے کی کوشش ہو رہی ہے تو اس بات کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان کے مسائل کیا ہیں۔ اس بات کو لے کر کے جو ہے اس وقت الگ الگ طرح کے تبصرے لوگ سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ حقیقت پسندانہ اور منصفانہ بات بھی ہے کہ صرف ووٹ کے بارے میں نہیں بلکہ جو ووٹ کر رہے ہیں ان کے مسائل کے بارے میں بھی سوچا جانا چاہیے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،